یہ قرباں کی آمد میں چند روز باقی ہیں۔ اس عید کی آمد سے قبل جانور کی منڈیاں ملک بھر میں لگ جاتی ہیں، جہاں مختلف قسم کے جانور جو ہیں ان منڈیوں کی زینت بنتے ہیں۔ قربانی کا جانور جب گھر آ جائے تو بچے، بڑے، بوڑھے، الغرض سبھی اہل خانہ کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا۔ عید قربانی ہے، عید قربانی ہے۔ قربانی کے جانوروں کو سجانے کا بھی خصوصی اہتمام کیا جاتا ہے۔ ان سجاوٹ والی اشیاء میں جھانجریں، گانیاں، گھنگرو اور چمڑے کی پٹیاں شامل ہیں۔ اس حوالے سے دکانداروں کا کیا کہنا ہے، آئیے انہی سے جانتے ہیں۔ گانیاں بیچتا ہوں، یہ خوبصورت پھول ہیں، جانور خوبصورت بناتا ہوں اور ان کے بچے خوش ہو جاتے ہیں، مانگتے ہیں، ضد کرتے ہیں ان کے بچے کہ ہم نے اپنا جانور سجانا ہے۔ قربانی کے جانور کو سجانا ایک فن بھی ہے اور روایت بھی۔ اللہ کی راہ میں قربان کیے جانے والے ان جانوروں کے بارے میں شہری کہتے ہیں کہ قربانی سے قبل ان جانوروں کو سجانا دراصل شہریوں کا ان جانوروں سے محبت کا اظہار ہے۔ یہ جانور ہم نے لیا اور ماشاءاللہ اس کے اوپر ہم نے سجاوٹ کری اور بڑا پیارا لگ رہا ہے یہ۔ میرے اہل سنت، میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ جانوروں کو سجا سوار کر گلی محلوں میں پھرانا عام بات ہے، ایسے میں کہیں قربانی کا اصل مقصد فراموش تو نہیں ہو جاتا؟ میں آپ سے یہ بھی جاننا چاہتا ہوں کہ جانوروں کو سجانا سوارنا کہیں پیسے کے ضیاع میں شمار تو نہیں ہوتا؟ ماشاءاللہ، پہلے تو سوال بنانے میں یہ احتیاط کرنی ہے کہ ملک بھر کی منڈیاں، ملک بھر میں قربانی، پوری دنیا میں ہوتی ہے قربانی۔ مینا شریف کی جو منڈی ہے، لاکھوں کروڑوں جانور وہاں، ظاہر ہے کہ حاجیوں کا جو لاکھوں تو حاجی ہوتے ہیں، تو بہت سارے جانور وہاں قربانی ہوتی ہے۔ پھر مکہ شریف میں سوق حلاقہ، پھر ایک بازار ہے، سوق مانے بازار، تو وہاں بھی لوگ قربانیاں کر رہے ہوتے ہیں۔ اچھا، مدینہ پاک میں الگ منڈی ملے گی۔ اچھا، پھر اور ملکوں میں بھی جہاں مسلمان آباد ہیں وہاں منڈیاں ہوتی ہیں۔ سب جگہ مطلب قربانی کے دنوں میں ایک ریل پیل اور جانوروں کا مطلب حساب کتاب ہوتا ہے۔ تو یہ لفظ ملک بھر نہ کہا جائے، ہم مسلمان دنیا بھر میں پھیلے ہوئے ہیں، یہاں ملک کا کہنے کی حاجت نہیں ہے۔ یا تو مطلقاً کہہ دیا جائے کہ منڈیاں سجی ہوئی ہیں، یا دنیا میں چاروں طرف الحمدللہ بہار ہے، قربان عید قربان کی اور یہ منڈیاں سجی ہوئی ہیں وغیرہ۔ یہ ویسے اصلاح عرض کیا آئندہ کے لیے، یہ چلا بھی تو لفظ ملک اگر چاہیں تو ایڈٹ بھی کر سکتے ہیں ان سے اور الفاظ، تاکہ دوسرے ملکوں والے مایوس نہ ہوں کہ نہیں ہمارے یہاں بھی ہم بھی قربانی کرتے ہیں، ہم بھی مسلمان ہیں الحمدللہ۔ اچھا، اب رہے جانوروں کی سجاوٹ، تو اس میں جانور کی تعظیم، یعنی یہ قربانی کا جانور ہے، اس نیت سے اس کی تعظیم کے لیے جو سجاوٹیں کی جاتی ہیں تو یہ جائز بھی ہیں، کار ثواب بھی ہیں، جبکہ اور کوئی فاسد نیت نہ ہو۔ عام طور پہ ہوتی نہیں ہوگی اس میں نیت، بھئی یہ کہ قربانی کے جانور ہے، اب اس کو گلیوں میں پھراتے ہیں اور لے کر بچے بھی رسی لے کر چل پھر رہے ہوتے ہیں، دوڑ بھاگ رہے ہوتے ہیں، تو یہ ہر صورت میں غلط نہیں ہوتا۔ یہ بعض لوگ اس پہ تنقید کے بھی کلپ آتے ہیں جو مطلقاً یہ سمجھتے ہیں وہ جانور کو کوٹڑی میں بند کر دو، کوئی دیکھے نہیں، تو ایسا نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کو سرکار نے حکم دیا، یہ خود صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے کسی کو حکم دیا، یہ خود اپنی قربانی کا جانور لے کر اپنے غلام کو، حضرت صحابی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے مدینہ پاک میں اپنے غلام کو قربانی کے دنوں میں جانور دیا قربانی کا، اور ان کو حکم دیا کہ مدینہ کے گلیوں میں پھراؤ اور اعلان کرو کہ یہ عبداللہ بن عمر کی قربانی کا جانور ہے۔ اب یہاں یہ ان کی حکمت یہ بتائی جاتی ہے کہ تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ قربانی واجب ہے، قربانی کے دن آ گئے وغیرہ۔ تاہم یہ کہ اچھی نیت سے جانور کو پھرانے کی گنجائش تو نکلی۔ اب جس طرح پھرانا، اب اس کو بھوکا پیاسا کوئی ہپاتا رہے، مارتا رہے، پونچھ موڑتا رہے، کان کھینچتا رہے، تو یہ اضافی تکلیفیں، اس سے تو روکا ہی جائے گا کہ یہ تو بچوں کو بھی نہ کرنے دیا جائے۔ اور ویسے بعض جانور شریف ہوتے ہیں، غریب اس کو بولتے ہیں ان کی بھاشا میں، وہ منڈی والے غریب جانور ہوتے ہیں، تو یہ آرام سے چل رہے ہوتے ہیں، تو ابھی اس کو کیوں منع کرتے ہیں یار؟ آپ بھی تو چلتے ہو، چلنا تو بہترین ورزش ہے،
آپ اس کو بند کر کے رکھو گے تو اس کی ورزش رک جائے گی. جانور تو بار برداری میں کام آتے ہیں. اونٹ کو تو ویسے وہ صحرا کا جہاز کہا جاتا ہے, ریگستان کا. ہزاروں میل سینکڑوں میل یہ چلتے ہیں دوڑتے ہیں جانور. ہماری طرح نہیں تھکتے یہ لوگ. تو جیسا جانور, ٹھیک ہے نا. تو اس طرح مطلب اگر اس کو سجا کر گلیوں میں پھرایا اور لوگ آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں. بچے جب جانور خوبصورت جانور نکلتے ہیں لے کر تو ان جانوروں کو دیکھ کر آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں. بڑے بھی لے کے نکلتے ہیں, دیکھنے میں ہم کو مزہ آتا ہے یا نہیں. قربانی کے جانور میں اتنی دلچسپی ہوتی ہے, لوگ جمع ہو جاتے ہیں. عام دنوں میں جانوروں پر لوگ اتنی توجہ نہیں دیتے, ان دنوں کیوں دیتے؟ تو ایک اللہ رسول کی محبت ہی کا کرشمہ کہ اس کو کہ ان جانوروں سے پیار ہوتا ہے, یہ رائے خدا میں قربان ہوں گے. تو نیت پر اگر ریا کے لیے لوگوں کو دکھانے کے لیے اس طرح کرے گا, سجائے گا یا عمدہ جانور اس لیے لے گا کہ واہ واہ ہوگی, لوگ بولیں گے بڑا دلیر ہے, سخی ہے, تو یہ پھر یہ اس کے گناہوں کی صورتیں یہاں بنے گی اس کی. لیکن جنرلی جو جانور لوگ لیتے ہیں تو ان پر ہم خامخواہ بدگمانی کیوں کریں؟ یا کوئی بہت تازہ تگڑا جانور لاتا ہے نا, تو اور وہ اپنے دروازے کے باہر باندھتا ہے, تو اس کو کیسے آپ کہیں گے کہ یہ ریاکار ہے؟ گناہگار, ریاکار میں نے گناہگار, جہنم کا حقدار. آپ کہاں جائیں گے؟ اپنی فکر کریں یار. جنت کے الاٹ کروا لیے اپنے لیے, سرٹیفکیٹ لے لیے, نہیں لینا تو اپنے سرٹیفکیٹ کی فکر کریں. کسی مسلمان پر بلا وجہ اس طرح بدگمانی کرنا, تو یہ ریا کا دکھاوے کا تعلق دل سے ہوتا ہے. آپ نے دل چیر کر دیکھ لیا کہ ریاکار ہے, دکھاوے کے لیے کیا ہے. تو اس طرح ہمارے یہاں یہ بھی بڑی لوگ عجیب 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 باتیں کر رہے ہوتے ہیں قربانی کے جانوروں کے تعلق سے. تو بلا ضرورت بلا حاجت اس طرح کے مائنس تذکرے جو ہیں بغیر کسی شرعی دلیل کے نہ کیے جائیں. ہاں سمجھایا جائے کہ وہ ریا کے لیے نہیں کرنا وغیرہ, جیسے ہم سمجھاتے رہتے ہیں کہ اگر کسی کی نیت ہوگی بھی ریا کی اور سنے گا تو بولے گا یار استغفر اللہ, وہ توبہ کر لے گا. اب نیت اس کی صحیح ہوگی تو اب کوئی مسئلہ نہ رہا, توبہ اسے سچی کر دی. اگر کسی کی نیت تھی بھی تو احتیاط کرنی ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اچھا یہ سجاوٹیں جو ہے یہ سامان یہ مفت نہیں ہوتا, اس کے ظاہر پیسے لگتے ہیں. تو اس لیے بھی اور ویسا بھی ایک مال ضائع کرنا جان بوجھ کر بھی شرعاً درست نہیں, جائز نہیں. تو اب اس میں تھوڑا اس ٹائم پہ قربانی ہوتی ہے نا تو اڑا اڑی کا ماحول بعض اوقات بن جاتا ہے, ذہن بھی نہیں ہوتا. تو ان کے جو سجاوٹ کے سامان ہیں نا یہ بھی لوگ اتارتے نہیں ہیں. یہ خون آلود ہو کر یہ پھینک دیا, یہ مال ضائع ہو رہا ہے. بلا وجہ مال ضائع کرنا یہ جائز نہیں ہے, گناہ ہے. تو جو بھی آپ نے سجاوٹ کا سامان, ایون ضرورت نہیں ہے تو گلے کی رسی, پاؤں کے گھنگرو, سب کام کی چیزیں, پھینکنے کی چیزیں نہیں ہے. تو یہ سب نکال لیں. آپ کو ضرورت نہیں ہے نا, کوئی بات نہیں. کوئی اگر محلے میں بکرے پالتا ہے, گائیں اس کی پلی اس کو دے دیں. یا اگر آپ نے گوشت فروش سے کوئی مطلب اس کو دے رہے ہیں, اجرت تو سب دے, اب اٹھا کر یہ اس کو دے دیں اپنی مرضی سے, مانگ تو نہیں رہا وہ, جب کہ آپ یہ بھی لے جاؤ, خوش ہو کے لے جائے گا. کہ لوگ گائیں اور جانور پالتے رہتے ہوں گے, تو یہ کسی مسلمان کو دے دیں گے اگر خود رکھنا نہیں چاہتے. ورنہ سنبھال کے رکھ لیں گے, آئندہ جب جانور لیں گے تو خریداری کرنے کے پیسے بچیں گے, یہ پہنا دیں گے ہم, کوئی حرج نہیں اس میں. رکھنا اچھی طرح اس کو سیٹ کر کے, نہیں پھر الجھ جائے, گچھ پڑ جائے, پھر آپ کو پھینکنا پڑے. تو اس کھول کے یہ اس کو دھو دھا کے اس طرح احتیاط سے رکھنا ہے. نوٹ بھی تو سنبھال کے رکھتے ہیں نا یار, اس کو بھی سنبھال کے رکھ لیں, انشاءاللہ یہ آئندہ سال آپ کو کام آئے گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ علی محمد.